بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا والصلاة والسلام علی رسولہ وآلہ وأصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین حضور کی سیال لجپال غریب نواز سادات کرام مشائخ اعظام حضرات علماء کرام حاضرین و ناظرین غلامان پیر سیام یقیناً آج بھیرا کی سرزمین پہ یہ تاریخی کانفرنس ہے جو میرے حضور شیخ الاسلام غریب نواز سے منسوب ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سید عطا اللہ شاہ ان کے رفقا انتہائی مبارکباد کے قابل ہیں جن کی ہمت سے آج ان غلاموں کو میرے حضور کی زیارت اور دیدار نصیب ہو رہا ہے۔ یقیناً یہ دارالعلوم بھی مبارکباد کے قابل ہے کہ اس دارالعلوم غوثیہ بھیرا میں آج یہ عظیم کانفرنس منعقد ہے تو ان لوگوں کی روح بھی یقیناً تڑپ رہی ہوگی جو اس دارالعلوم کے بانی ہیں اور ان کی گردن میں میرے پیر سیال کی غلامی کا طوق ہے۔ حضرات گرامی، اس ہماری کانفرنس کا کوئی سیاسی مقصد نہیں ہے، نہ کوئی یہ مخصوص مذہبی لحاظ سے کوئی یہ کانفرنس ہے۔ ہم صرف اپنے اس پیر اور اس محسن کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں جس نے اپنی زندگی میں بھی اور جو آج بھی اپنے غلاموں کو اس طرح سنبھال کر صراط مستقیم پہ چلا رہا ہے۔ من لم یشکر الناس لا یشکر اللہ، اللہ تعالیٰ کے محبوب کا فرمان ہے جو اپنے محسنوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ کبھی اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ اور ہمارا ایمان ہے ہمیں رب نے دین دیا ہے، دنیا دی ہے، اسلام دیا ہے، ہمیں سیدھا رستہ عطا کیا ہے، تو جو کچھ اللہ اور اس کے رسول کے دروازے سے ہمیں ملا ہے وہ دروازہ میرا پیر سیال ہے جس میں پھر یہ کوئی رسمی اجتماع نہیں ہے کہ کوئی یہ سمجھے کہ ایک روایت کے طور پہ اجتماع ہوتے رہتے ہیں۔ ہم صرف اس لیے نکلے ہیں کہ کوشش کریں کہ اس ہستی کی زندگی، ان کا جہاد، اللہ اور اس کے رسول کا عشق وہ پہنچایا جائے کہ ہم اپنا محاسبہ کر سکیں کہ ہم جس کی غلامی کا دم بھرتے ہیں اس کی کیا شان ہے اور کیا مقام ہے۔ بلا مبالغہ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ جس پہلو سے بھی دیکھیں گے آپ میرے شیخ الاسلام کو ہمیشہ امتیازی شان میں دیکھیں گے۔
ہم تو کیا عرض کر سکتے ہیں، جو ساری زندگی میرے حضور کے ساتھ رہے انہیں خبر نہیں چل سکی کہ اس ہستی کا کیا مقام ہے۔ وہ اپنے مقام میں اس قدر تفرد کے مقام پہ فائز ہیں کہ ساری زندگی قریب والے نہیں پہچان سکے، تو دور والوں کی کیا مجال ہے کہ اس ہستی کو پہچان سکے۔ مگر علماء ایک جملہ کہہ گئے ہیں کہ لا یدرک کلہ لا یترک کلہ، کہ جسے پورا نہ پہچانا جائے کچھ نہ کچھ تو اس کی شان میں عرض کر دیا جائے تاکہ فائدہ ہو۔ میری یہ شخصیت میرے حضور وہ ہیں جنہوں نے اپنے وجود کو دین اسلام کے احیاء کے لیے وقف کیا۔ مشائخ چشت میں ہے کہ سب سے زیادہ احیاء دین خواجگان چشت میں خواجہ شاہ سلیمان توسوی نے فرمایا، اور حضور پیر پٹھان کی وہ وراثت جو پوری ہمیں نظر آتی ہے، تو ہمیں حضور شیخ الاسلام کی ذات میں نظر آتی ہے کہ اس ہستی کا ہر سانس ایسا ہے جس سے جہاد نظر آ رہا ہے اور جس سے للہ اللہ۔ آپ کے زود، آپ کے تقوی، سنت کو سمجھنا، شریعت پر عمل کرنا، شریعت سمجھانا، یہ تو آپ جانتے ہی ہیں۔ لیکن میرے حضور صرف عامل ہی نہیں تھے کہ وظیفے اور تسبیحاں پڑھنے والے، بلکہ آپ نے ہر قسم کا جہاد کیا، اور جو جہاد سب سے مشکل ہے، سب سے اعلیٰ ہے کہ کلمہ حق کہنا، اگر آپ اس جہاد کو سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ میرے حضور کی زندگی کو پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ مجاہد اعظم کس کو کہتے ہیں۔ آپ سرگودا ڈویژن سے ہی تعلق رکھتے ہیں، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا۔ 1942 میں جب وزیر اعظم خضر عیار ٹیوانا تھا تو اس ایریے کے اندر سرگودا ڈویژن میں کیا کوئی پیر نہیں تھا؟ کوئی مفتی نہیں تھے؟ کوئی عالم اس وقت موجود نہیں تھا؟ یا یہ لینڈ لارڈ موجود نہیں تھے؟ کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ مسلم لیگ کی قیادت کے لیے آگے آئے۔ غریب مسلم لیگ کے عوام ڈرتے گئے کہ کوئی قیادت قبول کر لے، کسی کی ہمت نہیں ہوئی اگر کسی کا نام ہے تو مجھے پیش کریں۔ اور واحد شخصیت میرا پیر تھا جس نے 1942 میں اس مسلم لیگ کی قیادت کو قبول فرمایا۔ اور یہ پھولوں کی سیج نہیں تھی، اس وقت ایک ایسی حکومت سے ٹکر لینا جس کے متعلق مشہور تھا کہ کبھی سورج ان کی حکومت میں غروب ہی نہیں ہوا، اتنی وسیع سلطنت، اور پھر یہاں ان کی حکومت، ان کی وزارت میں کسی لینڈ لارڈ کی جرت نہیں ہوئی۔ میرے پیر نے اسے قبول کیا تو آپ سن رہے تھے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ اللہ کے ولیوں کو خوف اور غم نہیں ہوتا۔ اگر اس کی تفسیر دیکھنی ہے تو میرے پیر کی ذات میں دیکھو، جس نے اتنی بڑی حکومت کا منہ پھیر کے رکھ دیا، جس کی پوری زمین کی حکومت تھی۔ یہ ہے ولایت اور یہ ہے کرامت جو میرے پیر کی رحمت ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ سلسلہ رکا، ہر طریقے سے کوشش کی گئی کہ یہ ہستی اگر قیادت کرے گی تو کوئی مسلم لیگ کو مغلوب نہیں کر سکتا۔ پھر آپ سنتے رہتے ہیں کہ سب سے پہلے کوشش کی گئی مال کے ذریعے، کسی اور ٹائٹل کے ذریعے انہیں باز رکھا جائے۔ تو آپ نے میرے حضور سے بھی کئی دفعہ سنا ہے کہ بلینک چیک بھیجا اور کہا اس کا دستخط کر لیں، آپ اپنی پیری مریدی قائم
ہم منع نہیں کرتے، صرف یہ کہ مسلم لیگ کی قیادت نہ کریں، ہماری مخالفت نہ کریں، اور ہز ہولینس کا ٹائٹل بھیجا، آپ نے دونوں کو اٹھا کر آگ میں جلا دیا اور فرمایا کہ جہاں تک کسی تمغے کی بات کرتے ہو تو میرے لیے سب سے بڑا تمغہ پیر پٹھان کی غلامی ہے، اور جہاں تک پیسے کی بات کرتے ہو تو تم مشرق و مغرب کے اٹھا کر میرے قدموں میں رکھ دو، پھر بھی میرے ایمان کا سودا نہیں کر سکتے ہو۔ 11.5 مربع زمین انگریز نے سلب کر لی، آج تک اس کے لیے میرے پیر نے اپیل بھی نہیں کی۔ جب یہ بات نہ بن سکی تو پھر خط لکھا کہ آپ اگر حکومت وقت کی مخالفت نہیں کریں چھوڑیں گے تو سخت سے سخت ترین سزا دی جائے گی۔ آپ نے اسی خط کے پیچھے لکھا کہ اللہ تعالیٰ کے 99 اسماء ہیں، ان میں خضر رب کا کوئی نام نہیں ہے، اور میں ڈرتا ہوں تو اللہ سے ڈرتا ہوں۔ سب سے پہلا جلسہ کمپنی پار سرگودا کے اندر اعلان ہوا۔ میں نے اپنے بزرگوں سے یہ واقعہ سنا جو اس میں موجود تھے، پوری رات پانی چھوڑ دیا گیا تاکہ لوگ یہاں نہ آ سکیں۔ صبح مجمع تھا حد نگاہ تک، سڑک پہ آپ نے جلسہ کیا اور کمپنی پار کی روڈ سے سرگودے کے اڈے تک مخلوق سما نہیں رہی تھی، اور آپ نے وہاں کہا کہ ہم نے یہ صرف قیادت ہی قبول نہیں کی بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور نبی پاک کے نام مقدس کی برکت سے ہم پاکستان لے کے رہیں گے۔ ہل گئی حکومت۔ دوسرا جلسہ آپ نے شاہپور میں رکھا، اس وقت شاہپور ضلع تھا اور شاہپور کے ساتھ ہی کالرا تھا جو اس کا اپنا تھا، وہاں جلسہ ہوا۔ اور پرانے لوگ جانتے ہیں کہ محمد شفیع ہوتا تھا جس کی انگریزی کی اخبار نکلتی تھی میم شین ڈیری، تو دوسرے دن اس نے انگریزی اخبار کی پہلی مین سرخی یہی لکھی کہ مسلم لیگ ٹاپ سیکشن ان دی ہوم ٹاؤن آف پرائم منسٹر، کہ مبارک ہو مسلم لیگ کو کہ انہوں نے وزیر اعظم کے اپنے گھر کے اندر مسلم لیگ کا جلسہ کر کے دکھا دیا۔ آپ نے قیادت فرمائی اور آپ کو پتا ہے کہ پھر وہ سلسلہ بھی آیا کہ آپ کو قید کیا گیا، جیل میں ڈالا گیا، غلام پریشان ہوئے، گھر والے پریشان ہوئے۔ تو وہ خط بھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ کو پتہ چلے کہ آپ کے پیر کا کیا مقام ہے۔ آپ کو جب پتہ چلا کہ بچے بھی پریشان ہیں، پیر بھائی بھی پریشان ہیں، تو آپ نے جیل سے خط لکھا اور فرمایا کہ ایمان میرا یہ ہے کہ عزت اور ذلت میرے رب کے ہاتھ میں ہے، اور اگر میں 1 منٹ کے لیے بھی سوچوں کہ وزیر اعظم یا کوئی خضر دیوانہ مجھے نیچا کر سکتا ہے تو میرا ایمان نہیں رہے گا، کیونکہ ایمان میرا یہ ہے کہ عزت بھی میرے رب کے ہاتھ میں ہے اور ذلت بھی میرے رب کے ہاتھ میں ہے۔ مجھے نہ کوئی عزت دے سکتا ہے نہ ذلت دے سکتا ہے، تو مجھے ان کی پرواہ نہیں، مجھے رب کی پرواہ ہے جو عزت بھی دینے والا ہے، جو سب کو عطا کرنے والا ہے۔ آپ بنارس کانفرنس میں تشریف لے گئے، یہ بھی بتا دوں سنیوں کے علاوہ کسی نے کانفرنس نہیں کی پاکستان کے لیے، اور آپ نے وہاں فرمایا تھا کہ مسٹر جناح ہمارا وکیل ہے اس مقدمے کا، اگر وہ پیچھے ہٹ بھی جائے تو اب ہم مسلمان کبھی پاکستان لینے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم یہ پاکستان لے کے رہیں گے۔ اور آپ نے مسٹر جناح کو خط لکھا،
وہ خط اب بھی سیال شریف میں موجود ہے، اس کی کاپی موجود ہے۔ آپ نے فرمایا ہم نے اپنے بچوں کو ترسایا، انہیں کھان نہیں ملتی، پہننے کے لیے کپڑے نہیں ملتے، جبکہ ہمارے پڑوس کے اندر لوگ مزے کر رہے ہیں، لیکن صرف امید پر ہم نے یہ سب کچھ برداشت کیا کہ پاکستان میں اللہ کے محبوب کی شریعت نافذ ہوگی۔ فرمایا جناب صاحب ہم اسی انتظار میں ہیں، ہم یہ سب کچھ برداشت اس لیے کر رہے ہیں کہ اس ملک کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام اور نظام مصطفیٰ کا نفاذ ہے۔ اس کو اس نے جواب بھی دیا تھا کہ یقیناً مشائخ نے پاکستان کی تاریخ میں بہت خدمات سر انجام دی ہیں، اور ہم انشاءاللہ یہ کوشش کریں گے کہ اس پاکستان کے اندر وہی ہو جو کچھ مشائخ چاہتے ہیں۔ اس کی تو زندگی نے وفا نہ کی۔ لیاقت علی خان نے پاکستان کا دورہ کیا اور اس نے کہا جو مجھے ملنا چاہتا ہے مل سکتا ہے، تو سرگوتے کے ریلوے اسٹیشن پہ میرے حضور تشریف لے گئے۔ لیاقت علی خان سے آپ نے گفتگو کی کہ مجھے دکھ ہے کہ جس مقصد کے لیے ہم نے قربانی دی تھی وہ مقصد آپ نے ضائع کر دیا، اس لیے ہم دستبردار ہوتے ہیں۔ تو اس نے بڑے ادب سے کہا کہ جناب جس درخت کو آپ نے لگایا ہے پاکستان، اس کی آبیاری بھی آپ نے کرنی ہے۔ آپ نے فرمایا اس درخت کی جڑیں تو تم نے اکھیڑ دی ہیں، میں آبیاری کیا کروں؟ ہم تو اس لیے تو نہیں لیتے رہے کہ ایک ملک تھا، ہم نے تو اس لیے لیا ہے کہ ہمارے محبوب کا نظام شریعت یہاں نہ ہو۔ مجھے بتائیں کون سا ہے کہ جس نے اب تو الف سے لے کر نون تک مسلم لیگ کی قسمیں بانٹ گئی؟ کون تھا ان میں سے جس نے قیادت قبول کی؟ کون ہستی تھی کہ جس نے جیل کے اندر گیا؟ بتاؤ کسی کا نام مجھے۔ کون تھا جس نے ہر مقام پر اسلامی شریعت کے لیے کوشش کی؟ تو اب میں آپ سے پوچھتا ہوں پھر مسلم لیگ کا سرپرست تیرا پیر ہے یا کوئی اور؟ اب لوگ دعوے کرتے رہیں کہ ہماری مسلم لیگ ہے، ہماری مسلم لیگ ہے، اور جس نے مسلم لیگ کو بچپن سے پال کر یہاں تک پہنچایا ہے اس کے نام پر کسی یونیورسٹی کا نام نہیں رکھنے کے لیے تیار ہو؟ جو اقتدار کے لیے رستے میں مر جائے اسے شہید کہہ دیتے ہو، اور جو آخری سانس تک اللہ اور اس کے رسول کے دین کے لیے جہاد کرتا رہے اس کی شہادت کا کیا مقام ہوگا؟ کیا مقام؟ ایئرپورٹ کا نام یہ رکھ دو، یونیورسٹی کا نام یہ رکھ دو، تو میں یہ پوچھتا ہوں ان کے لیے نام رکھتے ہو تو جس نے تمہیں پاکستان دیا ہے، جس نے مسلم لیگ کی لاج رکھی ہے، جس نے مسلم لیگ کو یہاں تک پہنچایا ہے، حق تو یہ ہے کہ ہماری یونیورسٹی کے سلیبس میں بھی ذکر کیا جائے، ہماری کتابوں میں بھی ذکر کیا جائے وہ کون تھے جو پاکستان بنا گئے، وہ کون ہستیاں تھیں جنہوں نے اس کی قیادت کو قبول کیا، اور پھر ہماری یونیورسٹیوں کا بھی نام ان کے نام پر ہو تاکہ آنے والی نسل کو پتہ چلے کہ ہمارے محسن کون تھے جن کے قدموں کی برکت سے ہمیں یہ ملک عطا ہوا۔ کوئی مجھے ایسا مقام بتائیں کہ جس نے میرے پیر کی پوری زندگی جہاد کرا، جمعیت العلماء پاکستان کا صدر ہو، رمضان شریف میں بابا صاحب کے شہر سے گزر ہوا تو فرمایا کہ رمضان شریف میں روزہ افطار کرنا ہے۔ ساتھیوں نے کہا کہ کچھ بھی پیسے نہیں ہیں، کسی خادم سے چمنی نکلی، کسی سے ٹھنڈی نکلی، کسی کی جیب سے کچھ نکلا، کچھ آپ کی جیب سے نکلا۔ فرمایا بابا صاحب کے گلی سے شکر خرید لو
رستے میں کہیں سے کچھ روٹیاں لے لی، زمین پہ بیٹھ کر روزہ افطار کر لیا۔ یہ ہے صدر جمعیت علماء پاکستان۔ اگر خلافت راشدہ کی شانیں دیکھنا چاہتے ہو تو میرے پیر کی زندگی کا مطالعہ کرو۔ مجھے یاد ہے جب 71 کے اندر کرنسی تبدیل ہوئی، بنگلہ دیش بن گیا، اور بنگلہ دیش کے متعلق ہی بتاؤں کہ میرے پیر کی روحانی شان کیا تھی۔ میں نے زیارت کی ہے حضور خواجہ محمد بدرالدین رحمۃ اللہ علیہ کی، میرے حضور کے چچا ہیں۔ وہ فرماتے تھے کہ بمباری ہوئی نا 71 میں، بہت جہاز آ گئے۔ میں نے کہا جہاں حضور ہے وہاں جاتے ہیں، وہاں امن ہی امن رہے گا، ہم نہیں ہلاک ہو سکتے۔ پر میں کہا کہ آپ مسجد میں تھے، آپ نے کروٹ بدلی اور فرمایا کہ بنگلہ دیش نکل گیا۔ اس وقت بنگلہ دیش کا نام بھی نہیں پڑا تھا۔ تو میں نے عرض کی کہ حضور مہربانی کریں۔ فرمایا سرکار دو عالم نے حکم دے دیا ہے کہ چابیاں سپرد کر دو۔ حضور کا حکم ہے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ انہوں نے ہاتھ باندھ کر کہا کہ مشرقی پاکستان دے دیا ہے تو خدا کے لیے یہ مغربی نہ دینا، یہ کرم فرمانا۔ یہ روحانی شان تھی۔ اور اس وقت میں نے دیکھا جب کرنسی چینج ہونے کا اعلان ہوا تو جن لوگوں کو ہم غریب سمجھتے تھے ان کے گھروں سے روپوں کی بوریاں نکلی، قطاریں لگ گئی بینکوں میں، تبدیل کرنے کے لیے لوگوں کو ٹائم نہیں مل رہا تھا۔ اور میرے حضور نے جیب سے ایک اٹھانی نکالا۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ نذرانے ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، یہ آپ کو کوئی خبر نہیں ہے کہ یہ ہستیاں کیا شان ہے ان کی اور کیا مقام ہے ان کا۔ یہ ہے فقر اور یہ ہے درویش۔ جمعیت علماء پاکستان، بس مختصر آخری بات عرض کر رہا ہوں، میں زیادہ جمعیت کے اوپر گفتگو نہیں کرتا، ایک ہی جملہ کرتا ہوں، اس غلط فہمی میں نہ رہنا۔ جو اس وقت لادینیت کا سیلاب آ رہا تھا، اگر اس زمانے میں میرا پیر نہ ہوتا تو وہ سیلاب بہا کے لے جاتا۔ اس کو بند باندھا ہے، لادینیت کی جڑ کاٹی ہے تو میرے پیر نے کاٹی ہے، اس لیے اس کا اور اس زمانے میں تو ایک نام تھا میرے حضور کے بعد، تو پھر آپ سے ایک ضلع کے اندر جمعیت میں اتحاد نہ ہو سکا۔ میرا پیر صرف پیر ہی نہیں تھا، صرف وظیفے پڑھنے والا ہی نہیں تھا، صرف فقط عالم ہی نہیں تھا۔ آپ نے 1,00,000 کارتوس صرف اس لیے خرچ کیا کہ اس وقت اسلام میں سب سے بڑی قوت یہ ہے کہ انسان جہاد کے لیے تیاری کرے۔ کشمیر کی جنگ میں آپ خود شریک ہوئے، اور مجھے پیر بھائیوں نے کہا جو فوجی تھے کہ بندوق کے ساتھ جتنی پھرتی سے پہاڑیوں سے چڑھ کر میرے حضور لڑ رہے تھے تو فوجی بھی حیران تھے کہ ان میں بھی اتنی طاقت نہیں تھی۔ میرا پیر ہر میدان کے اندر مجاہد تھا، اور سرکار فرماتے ہیں جس نے جہاد کے لیے گھوڑا باندھا تو قیامت کے دن اس گھوڑے کا پانی، اس کا پیشاب، اس کا چارہ، اس کا گوبر نیکیوں کے پرڑے میں تولا جائے گا۔ یہ تو مجاہد کے گھوڑے کی شان ہے، اور میرا وہ پیر جس کا ہر سانس جہاد کے لیے ہے، اس کے کیا درجے ہیں، کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے۔ اللہ کریم ہمیں انہی کی غلامی میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ آپ تمام حضرات کو اپنے شیخ کامل کی نظر کرم عطا فرمائے۔ انہ ولی